اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر انعامات کو، جب اس نے تم میں انبیاء کو پیدا کیا اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا ما لم یؤت احدا من العالمین، جو اہل جہان میں سے کسی کو وہ کچھ نہ دیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کچھ متوجہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف۔ اصل میں ایک حکم اگلی آیات میں، اگلی آیت کے درس میں ہوگا۔ اپنی قوم کو ایک حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ سنانا چاہتے تھے، اور بنی اسرائیل یعنی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل کہلاتی، سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اور یہ بنی اسرائیلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی محبوب قوم رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انی فضلتکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل کی اولاد، میں نے تم کو جہان والوں پر بہت فضیلت عطا فرمائی۔ تو لاڈلے تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے تھے، اللہ نے ان پر انعامات کیے، ویسے ہی جب کبھی ان سے غفلت سرزد ہوتی تھی تو ان کو سزائیں بھی دی گئیں، جا بجا مختلف وقتوں میں ان کو بڑے بڑے عذاب اور بڑی بڑی سزاؤں میں مبتلا کیا گیا۔ تو پوری قوم میں کہیں کہیں ان میں بگاڑ بھی کافی آ جاتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو یہ قوم تھی تو اس میں بڑی عجیب و غریب سی کچھ کمزوریاں آ گئی تھیں، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا تھا کہ مایوس ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا تھا، اللہ میرے اختیار میں تو میرا بھائی ہارون ہے، میں اور ہارون ہم دو کو اگر کوئی حکم ہے تو ہم کر گزرنے کو تیار ہیں، تو یا اللہ تو ان کو کوئی نہ کوئی سزا دے دے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سزا دی تھی، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، تو اس پر انشاءاللہ کریں گے بات۔ تو غرض یہ قوم لاڈلی ضرور تھی، غفلت کا ارتکاب بھی کرتی تھی، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بار بار سمجھانا پڑتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جا بجا پریشان کرتے تھے۔ اب فرعون کے شکنجے سے ان کو نکلوایا بڑی مشکل سے، تو لے کے چل پڑے، تو دریا کے کنارے پہ جب پہنچے ہیں کلزم کے کنارے پہ، تو کہنے لگے کہ موسیٰ کتنے آرام سے ہم وقت گزار رہے تھے، چلیں غلامی تھی، فرعونیوں کی غلامی کر رہے تھے، تو اب تو نے مروا دیا، اب نہ ہم آگے کے نہ پیچھے کے، پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے حملہ آور،
آگے دریا ہے، سمندر ہے، تو کہیں کے نہیں رہے، تو اس وقت بھی سمجھایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہاں اللہ نے مدد کی، آگے چلے گئے۔ وہاں جب جاتے ہیں تو ادھر بھی طرح طرح کے مسائل سے درپیش ہونا پڑا۔ تو غرض موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کچھ سمجھایا کہ اللہ کا ایک حکم آ گیا ہے، میں وہ تمہیں سنانے والا ہوں، اور وہ ہم نے کرنا ہے سب نے۔ اور تم یاد رکھو، اس اللہ نے جس نے یہ حکم دیا ہے، جس کی ابھی بجا آوری ہم پر ضروری ہے، وہ خدا تم پر کتنا رحیم رہا ہے۔ آج تک اس نے تم پر کتنے کتنے انعامات کیے ہیں، وہ تمہیں تنہا اب بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے اس حکم کو جب تم پورا کرو گے تو اس کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہی ہوگی، پریشان نہیں ہونا۔ یاد کرو، تمہاری قوم وہ قوم ہے کہ اس کے انعامات میں ایک تو یہ کہ اس نے انبیاء تم میں بھیجے، سب سے زیادہ نبی کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، تو یعقوب علیہ السلام کی آگے جتنی اولاد ہوئی ہے وہ سب بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث کیے، تو تم میں اللہ نے انبیاء بھیجے۔ یہ برگزیدہ جتنے انبیاء کا ہم ذکر پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، وہ اکثر بنی اسرائیل کے۔ اور وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اس اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا۔ اب تم کو بادشاہ بنانے کے مفسرین نے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ تم میں بادشاہ بھی ایسی بھیجے جیسے نبی بھیجے تھے، تمہیں بادشاہتیں عطا کی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، اس وقت نبی بھی تھے، ان کے بعد پھر مستقل طور پر شام اور فلسطین کی حکمرانی ایک عرصہ کے بعد پھر بنی اسرائیل کو مل گئی، تو فرمایا تمہیں بادشاہتیں بھی عطا کی۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے جعلکم ملوکا، تم کو بادشاہ بنایا، مطلب یہ کہ تم ساری بادشاہ ہو۔ ایک وقت ایسا تھا تم غلام تھے، تو اس غلامی سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی بیوی، جس کا گھر اور جس کا خادم، یہ تین چیزیں جس کے فرمایا جس کی ملکیت میں جس کے پاس ہوں، تو وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بادشاہ بنایا، یعنی تمہیں آزاد بنایا، تم اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے کرنے والے، آزادانہ وقت گزارنے والے ہو، تم کسی کی غلامی میں نہیں ہو، تم کسی کے ماتحت نہیں ہو۔ اب اللہ نے تم کو آزاد کیا۔ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تم کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ مراد اس سے من و سلوہ آتا تھا جو کسی کو نہیں دیا۔ مراد اس سے بادلوں کا سایہ، کہ اللہ نے اوپر سائبان مقرر کر دیے جس سے ان کو سایہ ملتا تھا۔ مراد اس سے سمندر سے بچ جانا غرق ہونے سے، اور دشمن کو غرق کر دینا، اور اس طرح کی دیگر بہت ساری وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کے اس وقت تک کسی کو عطا نہیں کی تھیں، وہ ان کو عطا کیں، تو وہ گنوائیں۔ اور وہ گنوانے کے بعد پھر اگلا حکم جو ہے، جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا، اس کا فرمایا کہ اب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے، یہ کرو۔ تو کیا جواب دیا قوم نے، مانا کہ نہ مانا، اس پر انشاءاللہ بعد میں